اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 24 نومبر ہے، جی ایم ٹی وقت کے مطابق یہاں شام 4 بجے ہیں، یا جرمنی میں 5 بجے ہیں، اور ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام حسب معمول لائیو اور انٹریکٹیو ہے۔ آپ پروگرام کے دوران ہم سے یہاں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا سوال یہاں ہمیں بھجوا سکتے ہیں، جس کا جواب انشاءاللہ ہمارے علماء آپ کو دیں گے۔ اپنا سوال آپ بذریعہ کال یا بذریعہ میسیج کے ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اور رابطے کے لیے جو نمبر ہے وہ اس وقت آپ کو اسکرین میں دکھائی دے رہا ہے، اور پروگرام کے دوران بھی انشاءاللہ آپ کو یہ نمبر مسلسل دکھائی دیتا رہے گا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہمارے ساتھ یہاں پینل میں اسٹوڈیو میں مکرم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں اور مکرم حفیظ اللہ بھروانہ صاحب۔ السلام علیکم۔ اسی طرح بذریعہ فون ہمارے ساتھ لندن سے رابطے میں ہوں گے مکرم فضل الرحمان ناصر صاحب۔ فضل صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، جزاکم اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ خدا میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوے سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، آپ کے عقائد کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، اور اس سلسلہ میں جو سوالات اٹھتے ہیں یا مخالفین کی طرف سے جو اعتراض بھی کیے جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہاں گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں آپ کے ذہن میں بھی جو بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے کریں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کا آپ کو صحیح طرح سے جواب دیں۔ ہمارا جماعت احمدیہ مسلمہ اور ہر ایک احمدی کا یہ ایک پختہ ایمان ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مسیح موعود، وہی امام مہدی ہیں جن کی آمد کی خبر خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کی کامل پیروی کے ذریعے سے ہی، آپ کی حقیقی غلامی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اس منصب پر کھڑا کیا اور اس عظیم الشان کام کے لیے چنا۔ چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم اور اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا ملتا ہے۔ دنیا میں کروڑہا ایسے پاک گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری جگہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ ہوتا، آپ کی پیروی کرنے والا نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا، تو اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو کبھی بھی یہ ممکن نہ ہوتا کہ خدا تعالیٰ سے میں کوئی بھی انعام حاصل کر سکتا۔ تو ناظرین، کسی کی صداقت کو پرکھنے کے لیے یہ معیار بھی حضرت مسیح السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے بھی دیکھا جائے کہ اس شخص نے کام کیا کیے ہیں، اس کے کیا کارنامے تھے، تاکہ ان کاموں کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکیں کہ واقعی یہ ایک ایسا خدا تعالیٰ کا فرستادہ ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں، نصرتیں ہیں اور فتح ہیں۔ تو اس پروگرام راہ خدا کی سیریز میں ہم اسی بارے میں گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے آنے کی ضرورت کیا تھی، اور اس حوالے سے آپ نے کیا کارنامے کیے، کیا وہ عظیم الشان خدمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مقدر کی تھیں اسلام کی خدمت کے لیے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بارے میں کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی، تو وہاں پر ہم نے اس بارے میں بھی گفتگو کی تھی کہ جب ہم انبیاء کے کاموں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا ایسے مادی تصورات یا فوری طور پر نتائج کے تصور جو گزشتہ انبیاء میں بھی اس طرح سے کام اور اس طرح سے ترقی اور اس طرح سے تغیر نہ آتے ہوں، اس طرح کی توقعات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ غلط ہیں، انبیاء کے کام
کاموں کو اس طرح سے توقع رکھنا کہ وہ کوئی ٹھوس یا کوئی مادی چیز ہیں یا ان کا نتیجہ فوری طور پر نکل جاتا ہے، تو ایسا نہ گزشتہ انبیاء میں ہمیں فوری طور پر نظر آیا نہ بعد میں، بلکہ انبیاء کے کام ایک بیج کی طرح ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے بعد میں ایک درخت نکلتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو پھر بہت بڑا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وقت اور ساری دنیا پھر دیکھتی ہے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ سلسلہ اس کا خدا تعالیٰ کا ہے، وہ خدا ابھی بھی اس کی آپاشی کی ذمہ داری خود لے رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم اسی تسلسل کو آگے جاری رکھیں گے اور ساتھ کے ساتھ آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ شامل گفتگو کریں گے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلی چیز جو خاکسار جس حوالے سے بات کرنا چاہے گا وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کی آمد، سب مذہبی دنیا میں آپ کی آمد کا انتظار تھا، آپ خدا تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو دنیا میں حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جو خود ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول کی منتظر ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پر ایمان بھی مفقود ہو چکا ہوتا ہے، خدا گویا مخفی ہو چکا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، لوگ خود اس سے بھی دور چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں خاکسار سب سے پہلے مکرم فضل الرحمان صاحب ناصر سے عرض کرے گا، درخواست کرے گا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ حضرت مسیح السلام کے وقت میں جو لوگوں کا خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق ان کا جو ایمان، ان کے یقین کی جو حالت تھی، تو اس بارے میں آپ اگر ہمیں کچھ بتائیں۔ فضل صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ مثلا ملفوظات جہاں سے ایک شروع ہوتی ہے، وہیں پہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے بڑا مختصر سا یہ جواب دیا، تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ تو نبی کا سب سے بڑا کام دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا جو بندوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے اس کا دوبارہ چہرہ گویا دنیا کو دکھایا جائے، اور عملاً خدا کو اس کی قدرتیں دنیا کو دکھائی جائیں کہ ہمارا اتنا زبردست اور عظیم الشان خدا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ راہیں ہیں۔ میں اگر اس بات کو اس طرح بیان کروں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی دیکھا جائے تو تین بڑی قومیں ہیں، جو تین بڑے بڑے مذاہب ہیں جو اللہ خدا کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک عیسائیت ہے، پھر ہندوازم ہے، پھر مسلمان ہے۔ اگر عیسائیت جو اس وقت بہت بڑی دنیا میں پاور ہے اس کے تصور کو دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا جو اس وقت خدا کا تصور ہے جس کو وہ سب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک انسان کو خدا بنایا اور ساری دنیا میں رب خداوند یسوع کے نام کی وہ منادی کرتے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک انسان تھا، انسانوں کی طرح کھاتا پیتا تھا۔ پھر اس نے انسانوں کے یہودیوں نے اس کو پکڑا چڑھا دیا، اور پھر عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا خدا صلیب پر مر گیا اور پھر وہ ان کے گناہوں کی خاطر ان کو گناہوں سے چھڑانے کے لیے 3 دن تک وہ جہنم میں رہا۔ ایسے عجیب و غریب، اور دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا میں انہوں نے ربنا المسیح کا شور ڈالا ہوا تھا تو آپ نے انہی کی کتابوں میں سے کھول کر دکھایا کہ دیکھو تو صحیح کہ تم جس خدا کو دنیا کے سامنے اس کی صفات کیا ہیں۔ کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ خدا وہ دنیا سے مارے بھی کھاتا پھرے، اس کو لوگ سولی پر بھی چڑھا دیں اور پھر وہ جہنم میں بھی چلا جائے؟ یہ ایسا خدا کا تصور ہے جو اس عیسائی قوم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر اگر ہندوؤں کی طرف آ جائیں تو ہندوؤں نے جس طرح کا خدا پیش کیا ہے ان میں سے بہت بڑا ایک جو ایکٹیو فرقہ ہے آریہ مذہب تھا، جس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم تو خدا کی توحید کے بھی قائل ہیں، کیونکہ عام طور پر ہندوؤں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو مشرک ہیں، انہوں بے شمار آئے ہوئے ہیں، اور عملاً بھی یہی ہے کہ گھر گھر میں بے شمار بت پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آریوں نے جس رنگ میں اپنے طور پر یہ دعویٰ کیا وہ خدا کا ایک ایسا تصور پیش کیا کہ گویا ایک ایسا خدا ہے جو کوئی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اس نے روحوں اور جسم کو خود پیدا نہیں کیا بلکہ ان دونوں کو جوڑ جاڑ کر مختلف چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بھی بحث کی کہ دیکھو کہ اگر ہم خدا کو خالق نہ مانیں اور اس کی خالقیت کا انکار کر دیں اور ہم یہ مانیں کہ خدا تعالیٰ
کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے روح اور مادہ کا محتاج ہے، تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ سننے کے لیے مادے کا محتاج نہیں ہے، بات کرنے کے لیے خدا کسی مادہ کا محتاج نہیں ہے؟ اب مسلمانوں کی حالت پر آ جائیں، وہ مسلمانوں کے پاس جس خدا کا تصور قرآن کریم میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بڑا روشن تصور پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عام طور پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ایک تو کلی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم کا کہ اب خدا تعالیٰ بولتا نہیں ہے، اور یہی حالت عیسائیوں اور ہندوؤں کی بھی ہے، اور قریباً دنیا کے تمام مذاہب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مکمل طور پر انکار کر چکے ہیں کہ پرانے زمانے میں تو خدا بولا کرتا تھا، اس زمانے میں نہیں بولتا اور کسی انسان کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اعلان فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو آپ نے پھر اس بات کو بھی کھولا کہ دیکھو کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کریں کہ اس سے کتنے بڑے نتائج پھر نکلتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین نہیں رہتا۔ اور پھر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ کی صفات بندوں میں تقسیم کی ہوئی تھی، مثلا مسیح کے بارے میں ان کا خیال تھا، مسلمانوں کا بھی خیال تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، پرندے پیدا کرتا ہے، پھر اسی طرح اس کو گویا خدا نے اپنی بہت ساری صفات دے دی ہوئی ہیں۔ اور عجیب یہ کہ نہ صرف مسیح کو کے سپرد انہوں نے خدا کی بے شمار صفات کر دی ہوئی تھیں، دجال جس کے آنے کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ تھا، اس کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال یہی تھا کہ ظاہری طور پر دجال اتنا پاورفل ہوگا کہ لوگوں کو مار بھی دے گا، ان کو زندہ بھی کر دے گا، جس کو چاہے گا شفا دے دے گا، جب چاہے بارشیں برسائے گا، جب چاہے کسی کو دولت مند کر دے گا، زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ گویا خدائی کے سارے کام جو تھے وہ دجال کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ یہ عجیب و غریب تصورات تھے جس کی اصلاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی، جس کا انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مزید تذکرہ ہوگا کہ کس قدر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعاؤں سے، محنت سے اور علمی طور پر دنیا کی رہنمائی کی، صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کی یہ رہنمائی کی کہ خدا کیا ہے، خدا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ اس پر مزید بات چلے گی۔ جی ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حالات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ گویا دنیا سے مخفی ہو چکا ہوتا ہے اور لوگوں میں ایمان اور یقین کی حالت بس خدا تعالیٰ پر بنام ان کا ایمان تھا اور کچھ نہیں۔ تو برہان صاحب، فضل برہان صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ایک نبی کے آنے کے ذریعے سے سب سے بڑا تو ان کا کام نبی کا یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود دنیا کو دکھائے، اور وہ خدا جس طرح سے بھی انہوں نے بتایا مخفی ہو چکا تھا، اس کو بالکل ایک ایسے وجود کے طور پر ثابت کرے کہ گویا وہ زندہ ہے، ابھی بھی دنیا میں اپنا اثر اور رسوخ اور اپنی قدرت اور نشانات دکھاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت مسیح السلام نے کس طرح سے خدا تعالیٰ کا وجود دکھایا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب ایک خدا تعالیٰ کا نبی آتا ہے تو سب سے پہلے اور بنیادی کام اس کا یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا زندہ چہرہ جو دنیا سے مفقود ہو چکا ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور مخلوق کو بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا جو ہے ایک خالق، اور اس کی ہر بات کو مخلوق کی سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ خدا کے متعلق دعویٰ تو ہر مذہب کرتا ہے، لیکن وہ مذہب وہی سچا ہوگا جو اپنے دعوے میں خدا تعالیٰ کی جو کامل صفات ہے ان کا اظہار بھی ان کے مذہب میں ہو، اور ان میں زندہ نشان دکھانے کی قدرت بھی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ خدا تعالیٰ کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ دنیا سے مخفی ہو چکا تھا۔ جب لوگوں سے، مسلمانوں سے اور دوسرے مذاہب سے پوچھا جاتا تھا کہ خدا کہاں ہے تو وہ کہتے کتابوں میں موجود ہے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ جواب دے دیتے کہ کیا آپ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے؟ لیکن کوئی خدا تعالیٰ کی ہستی کا زندہ ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے نشانات کے ذریعے خدا تعالیٰ کو اس کی کامل صفات کے ساتھ دنیا میں ظاہر فرمایا۔ مثلاً آپ کے ابتدائی ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک الہام ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ اب اس میں کئی پیشگوئیاں ہیں اس الہام میں۔ سب سے پہلی پیشگوئی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن معمور بنائے گا، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ جب معمور بنائے گا تو اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زندہ بھی رکھے گا، اور پھر معموریت کے نتیجے میں دنیا آپ کی مخالفت کرے گی، اور یہ مخالفت بھی عام نہیں ہوگی بلکہ شدید قسم کی مخالفت ہوگی۔
ہر طرح سے آپ کے دعوے کی مخالفت ہوگی، لیکن کیا وہ مخالفت کامیاب ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ خدا تعالیٰ اس کے مقابلے میں ان تمام مخالفتوں کا سختی کے ساتھ رد فرمائے گا اور بالآخر آپ کی صداقت تمام دنیا میں ظاہر فرمائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود والسلام کو خدا تعالیٰ نے اسی طرح مبعوث فرمایا، اور آپ نے دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جس کے نتیجہ میں تمام دنیا آپ کی مخالف ہو گئی۔ تمام مذاہب، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا یہودی، تمام کے تمام آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے، اور وہ مسلمان جو آپ کے ساتھ تھے بعض باتوں میں، وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے، اور ہر قسم کی مخالفتوں کے انہوں نے طوفان برپا کیے۔ آپ کی ذات پر حملے کیے گئے، آپ کی عزت و ناموس پر حملے کیے گئے، آپ کی تقوی اور طہارت پر حملے کیے گئے، آپ پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ لہٰذا ہر قسم کی جو مخالفت تھی انہوں نے کی، اور مخالفتوں کے طوفان برپا کیے، لیکن ہر مخالف اور ہر مخالفت کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا اور کامیاب کیا، اور بڑے زور آور حملوں سے خدا تعالیٰ نے ان کے تمام حملوں کو نابود کیا۔ اور حضرت مسیح موعود والسلام نے اپنے مخالفوں کے متعلق پیشگوئیاں کی، ان کے ہلاک ہونے کی پیشگوئیاں کی، اور پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کے مطابق ان مخالفین کو ہلاک کیا۔ اور حضرت مسیح موعود والسلام کے متعلق کہ جو ان کے دعوے کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اس آواز کو ہم قادیان سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت مسیح موعود والسلام کے زمانے میں قادیان تو کیا، بر صغیر پاک و ہند تو کیا، امریکہ تک جا پہنچی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اب ایک طرف خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، دوسری طرف مخالف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قادیان سے اس کی آواز باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ اور پھر نہ صرف انہوں نے یہ دعویٰ کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کی مخالفتیں حضرت مسیح موعود والسلام کو سہنا پڑی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ پھر حضرت مسیح موعود والسلام کے بعد آپ کے خلفاء کے زمانے میں بھی ان مخالفتوں کے سیلاب یہ جاری رہے۔ آپ 53 کے حالات دیکھ لیں، 74 کے حالات دیکھ لیں، اس کے بعد 84 کے حالات، حکومتیں آپ کے خلاف کھڑی ہوگی، لیکن ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی جماعت کو خدا تعالیٰ نے کس طرح ترقیات عطا فرمائی، کہ وہ جماعت جو چند افراد پر مشتمل تھی، وہ جماعت جن کے مالی حالات کسی لحاظ سے درست نہیں تھے، لیکن خدا تعالیٰ آج دیکھیں ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہمارا یہاں بیٹھے ہونا، اس ملک جہاں ہم بیٹھے ہیں، 84 میں جب جماعت کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں لگا دی گئیں تو اس وقت جرمنی میں صرف جماعت احمدیہ کی 2 مساجد تھیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف جرمنی میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو 50 مساجد دی ہیں، اور آج پوری دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں جہاں حضرت مسیح موعود والسلام کے ماننے والے نہ ہوں۔ تو یہ ہے زندہ خدا تعالیٰ کا ثبوت، یہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو زندہ خدا ہوتا ہے وہ اس طرح اپنے نشانات دکھلاتا ہے۔ ان پیشن گوئیوں میں خدا تعالیٰ کی کئی صفات کا بھی اظہار ہو رہا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کا، خدا تعالیٰ کا علم غیب، کہ ایسے وقت میں ایسی پیشن گوئی کرنا جب وہ شخص اس وقت مقبول ہے۔ حضرت مسیح السلام کی جو پیشن گوئیاں ہیں کوئی ایسے حالات بھی نہیں ہیں، اور پھر اس طرح سے خدا تعالیٰ کے حوالے سے کرنا۔ اور دوسری جگہ حضرت مسیح السلام میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا الہام ہوتا تھا تب اسے خدا تعالیٰ کی ہستی کے نشان کے طور پر دنیا میں بھی اس کی تشہیر کرتے تھے۔ اگر کوئی جھوٹا اس طرح سے اپنے پیشن گوئیوں کی تشہیر کر دے اور اسی پہ سارا اس کا دارومدار ہو، اور وہ جلد اس کا سارا معاملہ کھل جائے، تو یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ پر پکا یقین ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور وہی پھر بعد میں یہ حالات بھی اس طرح سے پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں شمشاد صاحب۔ حضرت مسیح السلام کے وقت میں آپ نے جہاں دعویٰ کیا وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے مخالف بھی ایسے لوگ کھڑے ہو گئے، بلکہ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ایسے دعویٰ کرنے والے ہو گئے، پیغمبری کا دعویٰ بھی کرنے والے ہو گئے، جو خود بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دنیا کو ثابت کر رہے تھے، دنیا کو ورغلا بھی رہے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اس کا پتہ چلا، جو وہاں پر پھر ایک قسم کا ایک چیلنج ہوا، خدا تعالیٰ کا چہرہ بہت نمایاں طور پر ساری دنیا میں ایک لحاظ سے ظاہر ہوا۔ میرا اشارہ الیگزینڈر ڈوئی کی اس پیش گوئی کی طرف ہے، یا اس جو سارا معاملہ وہاں پہ پیش آیا، تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ فرمائیں کہ کیا اس واقعے کی ساری حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ڈاکٹر ڈوئی کے نشان کا تعلق ہے، بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پیش گوئی بھی تھی کہ اس کے دم سے کافر مریں گے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھونکے مار کے ان کو لوگوں کو مارتا پھرے گا. مراد یہ ہے کہ نشان کے طور پہ بعض ایسے مقابلے ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور نصرت ظاہر کرے گا. تو وہ نشانات جو ظاہر ہوئے ان میں ایک ڈاکٹر ڈوئی کا نشان بھی تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دعویٰ کیا تھا تو ادھر امریکہ میں ڈاکٹر ڈوئی نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ دراصل چرچ سے ریلیٹڈ تھا یہ شخص، اور ایک امیر کبیر آدمی تھا اور مشہور آدمی تھا. 1899 میں 1899 میں اس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مثیل کے طور پہ انہوں نے آنے کا اعلان کیا. اور ساتھ اس کے یہ بھی تھا کہ میں تمام مسلمانوں کو تباہ کرنے آیا ہوں، اور مسلمانوں کی تباہی جو ہے وہ نعوذ باللہ میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اور میرے ذریعے مسلمانوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اس نے اپنا ایک شہر سیہون نامی آباد کیا 1901 میں. پھر وہاں ہر قسم کی سہولتیں تھیں اس کو میسر، اپنا اخبار اس نے جاری کیا. تو جب یہ ساری اس کے مشہوری وہاں پہ ہو رہی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ملی. تو اگست 1902 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں تمام مسلمان تباہ ہو جائیں گے. تمام مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی نمائندگی میں موجود ہوں اور میں بھی یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود بنایا ہے. تو آئیں میرے ساتھ آپ مباہلہ کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے. دونوں آپ اپنے یسوع سے دعا کریں، میں اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں، تو اس میں سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان چیلنجز کا وہاں کے اخبارات میں چرچا ہونا شروع ہوا. مثال کے طور پہ سین فرانسسکو کا ایک مشہور اخبار تھا اوگونوٹ، اس نے لکھا کہ یہ جو ہندوستان میں ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے جو طریقہ تجویز کیا ہے یہ بڑا ایک معقول طریقہ ہے اور ڈووی کو اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو دوبارہ مخاطب کیا اور بتایا کہ دیکھیں اس وقت میری عمر تقریباً 70 سال ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے آپ تقریباً 50 سال کے ہیں اور میری نسبت آپ جوان ہیں. لیکن اس بات کا فیصلہ دراصل عمروں سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ خدا کی تائید ہے تو وہ تمہارے ساتھ ظاہر ہو جائے گی، اور اگر میرے ساتھ خدا کی تائید ہے اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے تو اس کو واضح ہو جانا چاہیے، آپ کو یہ چیلنج میرا قبول کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی اس نے جواب نہیں دیا اور اخبارات میں جب بہت زیادہ چرچا ہوا تو اس کے بعد پھر اس کو مجبوراً یہ کچھ نہ کچھ کہنا پڑا، اور ایک بہت بڑے مجمع میں اس نے یہ اعلان کیا کہ بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. تو اس نے کہا کہ بڑے تکبر کے انداز میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کو جواب دوں کہ جن کے اوپر میں اپنا پاؤں رکھوں اور ان کو کچل کے رکھ دوں. تو اس قسم کے متکبرانہ ان کے جواب جب موصول ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خدا کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نشان ظاہر کرے. چنانچہ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑے مجمع کے اندر جب یہ تقریر کر رہا تھا اس کو فالج کا حملہ ہوا، اور اس کے بعد اس بیماری کے حملے کے بعد اس کے اوپر جب تحقیق ہوئی پھر اس کے ہاتھ میں چیزیں نہیں رہیں، تو جب دوسروں کے ہاتھ میں معاملات آئے تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات تھے، اس نے پیسہ کھایا ہوا تھا، اس میں کرپشن تھی، اور اخلاقی لحاظ سے بہت ساری کرپشن کے معاملات تھے جو اس کے اخبارات میں بھی شائع ہونے شروع ہوئے اور اس کے اپنے جو ماننے والے تھے ان کے اندر بھی شائع ہونے شروع ہوئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ نے بھی اس کو نکال دیا اور اس کے ماننے والے تھے وہ بھی اس کو چھوڑ گئے، اس کے ایون بیوی بچے تک اس کو چھوڑ گئے. اور اس طرح پھر بہت ایک حسرت کی حالت میں 1907 میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، اور اس طرح اسلام اور احمدیت کی سچائی کا ایک نشان اپنے پیچھے چھوڑ گیا. تو یہ ڈاکٹر ڈوئی کا جو ہے اصل واقعہ تھا. اس نشان میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ جب انڈیا میں ہیں تو آپ کی جو شہرت ہے
امریکہ میں اور پھر یورپ میں بھی اور اس دنیا کے اس حصے میں خاص طور پر پھیلی. تو ناظرین خاکسار یہ ایک اخبار کا ایک خاکہ ہے جو ساتھ لے کر آیا ہے. تو اس طرح پھر بڑی بڑی اخباروں نے امریکہ کی مختلف اخباروں میں, یہ اب بوسٹن ہیرلڈ ہے جہاں پر یہ سارا جو معاملہ جو ابھی مکرم شمشاد صاحب نے بھی بتایا ہے کسی رنگ میں, یہاں پہ بھی اس کا سارا ذکر موجود ہے. یہاں پر جو سرخی ہے کہ مرزا غلام احمد, گریٹ از مرزا غلام احمد, جس نے اس الیگزینڈر ڈوئی کے متعلق جو اس کا قابل رحم انجام تھا پہلے سے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی. اور پھر آگے حضرت اسلام کی اور بھی بہت ساری پیشن گوئیوں کا ذکر ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پر ہم نے یہ واقعہ آج کے اس پروگرام میں ساتھ شامل کیا ہے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ خدا تعالیٰ پھر اپنے فرستادوں کو کس طرح سے ان کا چہرہ پھر دنیا کے سامنے دکھاتا ہے اور اپنی عظیم و شان قدرتیں جو اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہیں اور پھر مجبور ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ اخبار کے ایڈیٹر ہیں, اور یہ خالی ایک اخبار نہیں ہے بلکہ درجنوں اخباریں اس طرح کی تھیں اس دور میں جو ساتھ ساتھ اس مبالغہ کو ساتھ ساتھ شائع کرتے جا رہے تھے. حضرت مسیح اسلام اس کو لکھا کرتے تھے لیکن وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا, تو آپ اخباروں کو لکھتے تھے, اخباریں شائع کرتی تھیں جس وجہ سے وہ پھر مجبوری ہوتا تھا. جزاکم اللہ احسن الجزا. تو جس طرح سے شروع میں بھی عرض کی تھی ناظرین, یہ پروگرام لائف انٹریکٹیو ہے. آپ کے سوالات جب ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ شامل کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس جیسے میں دیکھ رہا ہوں مختلف کالرز بھی اس وقت ساتھ ہیں. تو خاکسار یہ ہمارے کالر عبدالقدوس صاحب کو لیتا ہے. عبدالقدوس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نبوت قرآن مجید کی شکل میں واضح اور کھلی موجود ہے, تو کیا مسلمان اس پاکیزہ اور روشن تعلیم پر عمل کر کے نبی, صدیق اور صالح اور شہید کا درجہ پا نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, آپ کا سوال ہمیں سمجھ آ گیا ہے. ان کا اشارہ ان درجات کی طرف ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں, جو مومنین کی اللہ تعالیٰ جس بارے میں وعدہ کرتا ہے. تو آپ بات یہ ہے کہ بالکل وہ درجات جو ہے وہ صالحین اور نیک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ملتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ درجات کس کو دیتا ہے. اب جو شہید کا درجہ ہے یا صالحین کا درجہ ہے یا صدیقیت کا درجہ ہے یا نبوت کا درجہ ہے, یہ خدا تعالیٰ طے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلا رسالت کے متعلق اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, کہ یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی نبوت کے لیے کون انسان ہے. انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو نبی بنانا چاہیے, جو نبی ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ بناتا ہے. اسی طرح صدیق جہاں تک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا گیا. حضرت ابو بکر امت میں ایک ہی صدیق اور ایک ہی صدیقہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس مقام تک کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مومنین سے وعدہ کیا ہے اور اعمال صالح کرنے والوں سے, لیکن جو ہے 4 خلفاء ہوئے ہیں, تو یہ خدا تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ مُلُوكًا. اب جو بادشاہ ہیں, ہم جانتے ہیں ہر یہودی تو بادشاہ نہیں بنا, لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. تو اصل میں جو خدا تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے وہ جب ایک قوم میں آتا ہے تو وہ اس میں پوری قوم شامل ہوتی ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت مسیح موعود السلام کے بارے میں, امام مہدی کے بارے میں فرمایا کہ لیس بینی و بینہ نبی, تو نبوت جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. صالحیت, صدیقیت, شہادت یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. وہ خدا تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ اس درجے کے اوپر کون فائز ہے اور کس کو وہ فائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ احسن الجزا. اگلے ہماری کالر ہیں مسز طفیل صاحبہ جرمنی سے. مسز طفیل صاحبہ السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں جی, میرا سوال ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ایک غیر جماعت دوست ہے, اس سے میری بات چیت ہو رہی ہے. تو پچھلے دنوں یہ جو ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام پاکستان میں منعقد ہوئے تھے, تو اس میں اس حوالے سے بات ہوئی, تو میں نے ان کو کہا نا کہ ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نبی مانتے ہیں, کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آنے والا مسیح موعود جو ہے وہ نبی اللہ ہوگا. وہ پھر مجھے کہتی ہیں کہ نہیں, دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو چکے تھے. تو جب حضرت ابراہیم
کی وفات ہوئی ہے تو تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ تھا، افسوس تھا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تدفین کے وقت. تو انہوں نے کہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ ضرور سچے نبی ہوتے. تو کہتی ہیں کہ اگر نبوت جاری ہونا ہوتی، نبی آنا ہوتا، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے کیوں فوت ہوئے ہیں؟ تو میں اسی حوالے سے چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور وہ بھی میری دوست یہ پروگرام دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ سمجھا. جی شمشاد صاحب آپ اگر اس پہ برائے کرم روشنی ڈال دیں. جی بات یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب سوال ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کو بھی اور باقی جو 4 جو صاحبزادے جیسا کہ انہوں نے بتایا، ان کو صرف اس لیے وفات دے دی کہ نبی نہ بن جائیں. کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو نبی ضرور نبی ہوتے. تو گویا اللہ تعالیٰ کو کیا یہ خدا کو علم نہیں تھا کہ اگر زندہ رہے تو یہ نبی بن جائیں گے؟ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ اگر زندہ ہوتے تو نبی بن جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. اگر ان کو وفات دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کہیں وہ نبی نہ بن جائیں تو یہ یقیناً خدا کے علم میں بھی ہوگا. اور جب خدا کو علم تھا کہ اگر یہ زندہ رہے تو نبی بن جائیں گے اور نبی میں نے بھیجنا نہیں ہے، تو خدا تعالیٰ کو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان بیٹوں کو پیدا ہی نہ کرتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز سے آپ کی وفات کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اصل تعلق یہ ہے کہ نبی ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ اگر وہ زندہ رہتے تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا سکتا تھا. لیکن رہی یہ بات کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ خدا کے علم میں ہے. تو محض اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو موت نہیں دیتا کہ کہیں یہ بڑا ہو کے نبی نہ بن جائے. موت اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، قانون قدرت ہے، اس کے مطابق آتی ہے. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ ان کے اندر صلاحیتیں ایسی تھیں کہ اگر اس وقت نبی کی ضرورت ہوتی اور اللہ نبی بناتا تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ یہ نبی ہو جاتا. باقی یہ رہا یہ سوال کہ نبی کس کو بنانا ہے، یہ تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اس نے کہاں کب کس کو دینی ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے. اللہ ہر زمانے میں دیکھتا ہے کہ کب ضرورت ہے، کس کو بنانا ہے اور اس کو کیا تعلیم دینی ہے. یہ خدا تعالیٰ کے کام ہے، اس میں ہم آپ کو یا کوئی دوسرا انسان دخل نہیں دے سکتا. اور جس نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو ضرور نبی ہوتا، لیکن دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جب امت کے بگاڑ کی خبر دی تھی تو آنے والے ایک مسیح کی بھی خبر دی تھی. اور جب اس مسیح کی خبر دی تھی تو اس کو 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ فرمایا گیا کہ وہ نبی ہوگا نبی ہوگا نبی ہوگا. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے نا. اور اس کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ اس نے کب نبی بھیجنا. اور ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبیون، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یہ بھی خدا تعالیٰ سے علم پا کے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا. لیکن یہ کہنا کہ آپ کے بچوں کی آپ کے بیٹوں کی وفات صرف اس لیے ہوئی کہ کہیں نبی نہ بن جائیں، یہ درست نہیں ہے. باقی رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اور خدا اپنے نبیوں کو اس کا علم دیتا ہے کہ آئندہ اگر کسی کو نبی بنانا ہے تو اس کا علم بھی صرف نبی تب اعلان کرتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ نبی بھی اس پہ نہیں بولتا. بالکل درست. جزاکم اللہ حسن جزا. اس وقت ہمارے پاس بذریعہ میسج بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں تو ہم میسج کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہاں منظور صادق صاحب ہیں جرمنی سے. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ انبیاء کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، وہ جو میت ہوتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ تو ان کے اس سوال میں یہ چیز بہرحال ہمیں نظر آ رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بالکل اسی طرح سے رہتی ہے، ثابت رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی. تو بہرحال اس زوم کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں. فضل صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں پلیز آپ کی
ہاں جی فضل صاحب آپ کے فضل الرحمان صاحب السلام علیکم جی جی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء کی جو جسم خراب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر تو قرآن اور حدیث کی کوئی واضح نص ان کے پاس موجود ہے تو وہ پیش کریں تو پھر ہم اس پر غور کر سکتے ہیں. لیکن انبیاء کے جسم کے بارے میں قرآن کریم میں ایک بیان ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں, اگر شاید اس پر غور کریں تو ان کو سمجھ آ جائے. قرآن کریم یہ انبیاء کے ذکر میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ, کہ ہم نے انبیاء کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں, اور نہ ہم ان کو گویا ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9 ہے. تو قرآن کریم نے ہمیں ہماری یہاں تک رہنمائی کی ہے, اور یہ بڑی ضروری رہنمائی تھی کہ انبیاء کے ہاتھوں ایسے عظیم الشان نشانات کہ بعض اوقات لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے کہیں یہ خدا تو نہیں, اور عملاً بعض لوگوں نے خدا بنا بھی دیا, جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ مسیح کو ربنا المسیح کہنا شروع کر دیا, حالانکہ ایک عورت کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا اور انسانوں کی طرح کھاتا پیتا تھا. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء دراصل انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں, انسانوں کی طرح ہی ان کے جسم جو ہیں ان کے اوپر سارے حالات آتے ہیں. اور جیسے ایک انبیاء جو ہیں ان پر ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے, پھر جوانی کا زمانہ ہوتا ہے, پھر بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے, جب ہم ان کو خاتم النبیین کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ معیار ہیں. آپ کی زندگی پر بچپن بھی آیا, جوانی بھی آئی, بڑھاپا بھی آیا, بیماری بھی آئی, کئی طرح کے آپ کھانا بھی کھاتے تھے, بھوک بھی آپ کو لگتی تھی, ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا پلاتا بھی تھا. تو اگر تو ان کے پاس کوئی واضح ایسی نص موجود ہے تو پھر ہم اس پر غور کریں گے, لیکن ایسی کوئی نص ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن ہم انبیاء کے جسم کے ساتھ خدا تعالیٰ کیا سلوک کرتا ہے یہ خدا کو پتا ہے, اس کے پیار چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے, اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے پاس سہیل طاہر صاحب ہیں, ان کا سوال یہ بذریعہ میسج آیا ہے کہ مسیح موعود کا ظہور پنجاب میں ہوا ہے, تو یعنی انڈیا میں ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا ثبوت ہے؟ کہ میرے خیال میں یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا انڈیا میں مبعوث ہونا, اس کے بارے میں کیا ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ وہاں سے امام مہدی آئیں گے, اور کیا پھر ثبوت ہے اس حوالے سے؟ شمشاد صاحب آپ سے درخواست ہے, آپ پلیز بتا دیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک امام مہدی کے اس کا مقام کا تعلق ہے, اس میں مختلف روایات ہیں. بعض میں ہے کہ وہ مکہ میں آئے گا, بعض میں ہے کہ وہ مدینے میں آئے گا حارباً الی مکہ, پھر اس کے بعد مکہ کی طرف آئے گا, بعض میں ہے تہامہ میں آئے گا, بعض میں ہے خراسان میں آئے گا. تو یہ مختلف روایات ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ دمشق کے مشرقی جانب وہ ایک مینارے کے پاس اترے گا, ایک یہ بھی یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, بلکہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, یعنی ہندوستان کے بارے میں بتایا. اور پھر یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ امام مہدی جب ظاہر ہوگا تو ہندوستان سے فوجیں آئیں گی جو اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی. تو اس لحاظ سے تو وہ فوجیں جس نے امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے اور ان کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈے ہوں گے, تو وہ ہندوستان سے آنی تھیں وہ جہاد کرنے والی. یہ ایک الگ سوال ہے کہ جہاد سے پھر مراد کیا ہے. جہاد سے مراد ہم یہ کہتے ہیں کہ تلوار کا جہاد نہیں ہے, جہاد سے مراد قلم کا جہاد ہے, جہاد سے مراد تبلیغ کا جہاد ہے, جہاد سے مراد قرآن کریم کا جہاد ہے. اس کو ہاتھ میں لے کے اس کے دلائل کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس لحاظ سے جب دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آنے والا ہندوستان سے آئے گا, اور ہندوستان سے ہی اس کے ساتھ ایک جماعت شامل ہوگی, اور پھر وہ جماعت ساری دنیا میں پھیلے گی, اور وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے اس کے ذریعے سے جہاد کرے گی, اور اللہ کے فضل سے وہ جہاد ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں, آنے والے موعود کی پیشگوئی مختلف مذاہب کے اندر ہے. یہودیوں میں بھی ہے, وہ ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, مسلمان امام مہدی علیہ السلام اور مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں,
ہندو جو ہیں وہ کرشن کا انتظار کر رہے ہیں، نیک کلاں کا اوتار کی پیشگوئی ہندوؤں میں اور ان میں کیا نام ہے سکھوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب ان سب کے حوالے جب دیکھتے ہیں ان میں اب ظاہر ہے الگ الگ تو نہیں آئے گا، زمانہ یہی ہے جو بیان کیا گیا ہے، اس میں ہر قوم میں ہر مذہب میں الگ الگ نہیں آ سکتا، ایک ہی مذہب کے اندر آئے گا اور وہ سب کے لیے ہوگا۔ پھر کون سے مذہب میں آنا چاہیے؟ ظاہر ہے وہ مذہب جو پوری دنیا کے لیے ہے۔ جب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ صرف اسلام ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ اعلان کر دے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ تو امام مہدی علیہ السلام جو مسیح موعود علیہ السلام جب آئیں گے تو گویا کہ وہ یہودیوں کے لیے بھی ہوں گے، وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہوں گے، وہ سکھوں کے لیے بھی ہوں گے، وہ سب کے لیے ہوں گے۔ اب ان مختلف مذاہب کے لحاظ سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر جب اس کی پیشگوئی ہے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کون ہے جس نے مشرق سے اس کو آباد کیا، یعنی اور پھر ایک جگہ دوسری جگہ انجیل میں لکھا ہے کہ جیسے بجلی مشرق سے کوند کر پورب کی طرف یعنی مغرب کی طرف آتی ہے، ایسے مسیح کا آنا ہوگا، یعنی وہ گویا مشرق میں ظاہر ہوگا پھر مغرب میں اس کی روشنی آئے گی۔ پھر اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ ہے کہ آنے والا ہندوستان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس میں آئے گا، دمشق کے مشرق کا بھی ذکر ملتا ہے حدیث بالکل۔ پھر سکھوں کی روایات اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مردانہ جو حضرت بابا گرو نانک کا ایک شاگرد تھا، اس نے پوچھا جب آنے والے کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ مردان نے پوچھا کہ جی وہ کیڑی تھاں یعنی کس جگہ پہ آئے گا، تو حضرت بابا گرو نانک نے بتایا کہ وہ بٹالے کے پرگنے میں آئے گا، یعنی تحصیل بٹالہ میں ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ اس بستی کا نام قدا ہوگا، یعنی قدا قادیان کا ہی ایک یعنی یہ بگڑا ہوا ہے، وہاں سے چینج ہوتے ہوتے قدا سے قادیان بنا۔ تو پھر ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جو مہدی آئے گا وہ وراء النہر، وراء کے معنی آگے کے بھی ہوتے ہیں پیچھے کے بھی ہوتے ہیں، کہ وراء النہر ہوگا، یعنی یہ کہ اس یا نہر سے آگے ہوگا یا نہر سے پیچھے ہوگا، دونوں۔ لیکن اتفاق کی بات دیکھیں کہ قادیان کے آگے بھی نہر ہے پیچھے بھی نہر ہے، دونوں طرف نہر ہے۔ اب دیکھیں بائبل کہتی ہے مشرق میں آئے گا، حدیثیں بھی کہتی ہیں مشرق میں ہوگا، وہاں سے اس کے ساتھ فوجیں شامل ہوں گی، اور پھر جو قرآن کریم میں بھی یعنی حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہندوستان میں آئے گا، یعنی مشرق میں سے ہندوستان، بابا گرو نانک کہتے ہیں ہندوستان میں سے تحصیل بٹالہ، اور پھر آگے بتایا گیا بستی کا نام قدا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ دو نہروں کے درمیان ہوگی۔ یہ تو پکڑ کے انگلی سے قادیان میں گھر تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، اب اس سے زیادہ نشان کیا چاہیے انسان کو دیکھنے کے لیے؟ بالکل، اگر جیسے آپ نے مجموعی طور پر سارا نقشہ کھینچا ہے، بندہ اس طرح سے دیکھے تو بالکل کوئی چیز شک میں رہتی ہی نہیں ہے کہ اشارہ اس طرف ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم ہمارے اگلے کالر کی طرف آتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ساتھ جرمنی سے منور گل صاحب ہیں۔ منور گل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پیارے مہمانوں کو بہت بہت سلام، اور سب سننے والوں کو میرا سوال یہ ہے، حضرت مسیح صاحب جب انڈیا قادیان میں آئے تو اس وقت عیسائی مشنری نے بہت زبردست حملہ آور ہوئی اور بڑی بڑی حکومتیں ساتھ ہی، پیسہ تھا، تو حضرت مسیح صاحب نے ان کا دفاع کیسے کیا؟ اور اس وقت مسلمان جو علماء تھے انہوں نے بھی ساتھ جو الٹے جو دعوی جو حضور پر جو حملے کیے اسلام نے کی طرف سے اپنی طرف سے گھڑ کے ان کے جو دفاع کیا ہے حضور نے، اس کے اوپر پلیز کوئی روشنی ڈال دی جائے، جزاک اللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک تو یہ کہ عیسائیوں کا دفاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، تو برہان صاحب پلیز اگر آپ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یکسر الصلیبہ، تو حضرت مسیح آنے والے مسیح کا ایک سب سے بنیادی کام ایک یہ بھی تھا کہ وہ صلیب کو توڑے گا۔ اب جس طرح بعض کیا صلیب سے مراد ہم یہ لیں کہ ظاہری صلیب جو بنی ہے کیا اس کو توڑنا مقصود تھا، تو خدا تعالیٰ کے انبیاء اس طرح کام نہیں کرتے۔ مقصود یہی تھا کہ جب وہ امام مہدی آئے گا اور مسیح موعود آئے گا تو اس وقت صلیب کا غلبہ ہوگا، صلیب کے پجاریوں کا، اس کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو خصوصاً ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہو رہے تھے،
اور عیسائی وفود اور ان کے علماء جو ہے وہاں تجارت کی غرض سے اور وہاں گئے اور مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے تھے. یہ وہ وقت تھا جب حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سچائی کو ان کے سامنے پیش کیا اور ان کی بائبل، ان کی انجیل اور تورات سے یہ ثابت کیا کہ جس یسوع کو تم مانتے ہو کہ وہ آسمان پر بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ ہرگز زندہ نہیں. اور آپ نے اسلام کی خوبیاں پیش کی اور اسلام مذہب کو زندہ ہونا ثابت کیا اور اسلام کے مقابل میں کوئی ایسا ایک بھی ایسا مذہب نہیں جو اپنی سچائی کے لیے اپنی کتاب سے، وہ اپنی آسمانی کتاب سے دلائل دے سکے. تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسلام کا دفاع کیا اور خصوصاً عیسائیوں کے سامنے، عیسائیوں کو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ، یہ کوئی اپنے پاس سے بات نہیں ہے. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد وہ مرد میدان ہے کہ جو ایک طرف تو عیسائیوں کے ان تمام اعتراضات کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ان کے حملوں کا بہترین انداز میں دفاع کیا اور اسلام کی سچائی اور اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی. اور اس کو نہ صرف حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے سراہا بلکہ اس وقت کے مسلمانوں نے فرمایا کہ اگر آج کوئی اسلام کا دفاع کرنے والا ہے تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہاں تک کہ بعض نے یہاں تک لکھا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نہ ہوتے تو پتہ نہیں اسلام کا کیا بنتا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب عیسائیوں نے اسلام اور اس کے بانی اسلام پر اعتراضات کیے، قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کیے، تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسی طرح ان کے جوابات دیے اور اسی طرح ان کو ساکت کیا اور علمی میدان میں آپ ایک فاتح جرنیل کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. جزاکم اللہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تو وہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی پوچھ رہے تھے کہ مسلمان بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. مسلمان جو ہے وہ یہ یقینی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا کوئی نبی آتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام دنیا اس کو قبول کرے. اگر ہم انبیاء کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، جو آپ کی مدح کا دم بھرنے والے ہوتے ہیں، وہی دشمن ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک نبی کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ اسی بستی میں پیدا ہوئے، وہی آپ کے رشتہ دار، وہی عزیز، لیکن مخالفت کی انتہائیں کہ کوئی ایسی دشمنی اور مخالفت نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحیح ہو. اسی طرح حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ وہ صلیب پر لٹکایا گیا. تو یہ جو انبیاء ہوتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوتی ہے، کبھی جھوٹوں کی مخالفت نہیں ہوتی. تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت یہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کے مطابق جو علماء وقت اس وقت کہتے تھے، اگر ان کے مطابق چلتے تو وہ تو مخالفت نہیں ہونی تھی، لیکن آپ نے وہ کیا جو خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا، تو وہ ان کے مقصد کے مطابق نہیں تھی. تو جب اس وقت کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جب ان کے مقاصد پورا نہیں ہوتے تو وہ خدا تعالیٰ کے بندوں کی مخالفت کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ مقدر تھی کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے. بالکل، اس بارے میں ہم پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وقت توقع بھی، کیونکہ روحانیت سے لوگ دور چلے گئے ہوتے ہیں اور روحانی اعتبار سے جو چیزیں جو اصل متوقع ہوتی ہیں وہ مادیت کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں. اور ان کا ہوتا ہے کہ اب مسیح آیا ہے اور ان کو مادیت میں اور ان چیزوں میں اب وہ ترقیاں ہوں گی، چیزیں مہیا کرے گا، خزانے دے گا، یہ کرے گا، ان کو اس مقام تک پہنچائے گا جو ان کے تصور میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کہ ہمیں پھر سے حکومت وغیرہ ملے گی. تو بالکل وہ جو تعلیم پہ پیش کرتا ہے وہ تو پھر اس رنگ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جزاکم اللہ حسن جزا. ہم ہمارے اگلے کالر کی طرف آتے ہیں. یہ عریف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے. عریف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عریف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عریف الزمان بنگلہ دیش آپ لوگ کو مبارکباد دے رہا ہوں. وہ جرمنی کی طرف سے، وہ رائے ہدا کی ٹیم پر. میرا سوال ہے کسی انبیاء کے شہادت کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی واقعہ ہے؟ ایک کسی نبی کی شہادت کے بارے میں؟ جی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غیر مدی بتاتے تھے. اور دوسرا سوال ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم کی پوری کوئی تفسیر کیوں نہیں لکھا؟ اتنا کتاب لکھا مگر قرآن شریف کی تفسیر کیوں نہیں لکھا؟ یہ میرا چھوٹا سا سوال تھا. ہاں جی، جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہم نے سمجھ لیا. ایک سوال تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن مجید کی کوئی مکمل تفسیر کیوں نہیں لکھی.
دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شمشاد صاحب، آپ سے درخواست ہے آپ فرما دیں۔ دیکھیں، جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر لکھنے کا سوال ہے، یہ درست ہے کہ آپ نے کوئی باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی، لیکن آپ کی جتنی بھی کتب ہیں وہ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو صرف ان کتب میں سوائے قرآن کریم کی تفسیر کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ آئے ہی دراصل قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب ثابت کرنے کے لیے تھے، اور جب آپ قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب ثابت کرتے ہیں تو آپ کی تو اس نبی کی تو زندگی بذات خود ایک کھلی تفسیر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ آپ نے تفسیر نہیں لکھی یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی ساری کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر سے ہی بھری پڑی ہیں، اور قرآن کریم کے دفاع، اسلام کے دفاع اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جو آپ نے بنیادی حربہ استعمال کیا وہ دراصل قرآن کریم کا ہی حربہ تھا۔ جو جہاد آپ نے کیا وہ قرآن کریم کے، آپ نے فرمایا قرآن کا حربہ ہاتھ میں لو کہ اس میں تمہاری فتح ہے، تو آپ نے تو حربہ ہی یہ استعمال کیا ہے، اور جب اس حربے کو استعمال کیا تو وہ حربہ ہی تو دراصل قرآن کریم کی تفسیر تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم پھر ایک معلوم مقدار کے مطابق حسب ضرورت ان کو اتارتے جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خزائن ظاہر ہوتے رہے، اور آخری زمانے میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں جب تک سائنس ترقی نہ کرتی، وہ چیزیں نہ کھلتی، قرآن کریم کی وہ تفسیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے ان چیزوں کی بنیاد رکھ دی، یعنی تفسیر کس طرح کرنی ہے، قرآن کریم کو کس طرح سمجھنا ہے، بنیادی طور پر آپ نے وہ بنیاد، وہ اصول مقرر فرما دیے، بیان فرما دیے خدا سے علم پا کر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کب کس طرح آہستہ آہستہ اس کو، کتنا کام اس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے خود لینا تھا اور کتنا آپ کے بعد لینا تھا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت نازل ہوئی اور اس شریعت نے پوری دنیا میں پھیلنا تھا، فتوحات بھی ہونی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئیں، اس کے بعد خلافت شروع ہوئی، خلافت کے زمانے میں وہ فتوحات آگے سے آگے چلتی چلی گئیں، پھر اس کے بعد آگے چلتی گئیں اور ترقی ہوئی۔ تو خلافت کے زمانے میں بھی جو ترقی ہوئی تھی وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقی سمجھی جائے گی، وہ الگ نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح ایک طرف تو آپ نے اپنی کتابوں میں وہ بنیادی اصول بیان کیے، قرآن کا حربہ استعمال کیا اور یہ سمجھا دیا کہ اس قرآن کریم کو بطور حربہ کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے، اس کی تفسیر کس طرح کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بتا دیا کہ تمہاری عمر تو اتنی ہی اس کے قریب قریب ہوگی، اس کے بعد جو قرآن کریم کی خدمت کس طرح ہوگی، تو آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی تھی، یعنی حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بیٹے کی بشارت کے حوالے سے جو مختلف نشانات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس میں ایک نشان یہ بھی تھا کہ کلام اللہ کا مرتبہ اس سے ظاہر ہوگا۔ اب وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا بھی عطا فرمایا، اب اس بیٹے کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ تفسیر لکھیں، وہ تفسیر کبیر کے نام سے اس وقت لکھی ہوئی موجود ہے 10 جلدوں میں۔ اب وہ تفسیر پڑھ لیں اور دنیا جہان کی دوسری تفسیریں پڑھ لیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا، اور واقعی اس میں محسوس ہوگا کہ کلام اللہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے جو دنیا میں ظاہر کیا، اور جو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہوا ہے، وہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عطا کردہ جو بنیاد تھی قرآن کریم کی تفسیر کی، اسی کو لے کے حضرت مسیح علیہ السلام آگے چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور قرآن کریم کے وہ عقدے جو صدیوں سے دوسروں پر نہیں کھلے تھے، آپ نے وہ کھول کے رکھے۔ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا جو کیا فرق ہے دوسروں کی تفسیر میں۔ تو یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کیا۔ آپ تک جتنا مقدر تھا خدا نے وہ دے دیا، اور اس کے بعد پھر خلافت کے دور میں یہ سلسلہ جو قرآن کریم کی خدمت کا اور تفسیر کا یہ چلتا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ چلتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن جزا۔ ہم جماعت احمدی میں جانتے ہیں کہ اعظم مسیح السلام کی وہ جو مختلف تحریرات جو پھیلی ہوئی ہیں،
اب خلفاء کی ہدایت سے ہی وہ یکجا طور پر کتابوں میں تفسیر کے نام پر بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے واضح ساتھ بتاتی ہیں کہ آپ کی کتابوں میں اتنی تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے وہاں پہ اتنی باتیں ہوئی ہیں، تو یہ ایک ایسا خزانہ ہے یقیناً 10 جلدوں میں ایک دوسری جس کو ہم تفسیر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جو اکٹھی کی گئی ہے، وہ اگرچہ حضور نے خود اس کو نہیں کیا، لیکن جو مختلف کتابوں میں مختلف آیات کی تفسیر حضور نے بیان فرمائی ہے، اس کو جماعت نے بعد میں اکٹھا کر کے 10 جلدوں میں اس کو بھی شائع کیا. وہی پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی تفسیر حضور نے کی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا. ہم ہمارے اپنے کالر کی طرف آتے ہیں. یہ مسز خالدہ رانا صاحبہ ہیں جرمنی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رائے تھا کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام اور بہت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور تمام سننے والوں کو بھی بہت بہت سلام. جی یہ سوال ایک پہلے میں نے بھجوایا تھا کہ جیسے کہ آج کل بھی وہ جھوٹے کوئی نہ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں ماں مہندی ہونے کا کچھ ہونے کا، یہ کم عقل مولوی تو ہماری طرف ہی ان کو بھی دھکیلتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا سلوک، یا کوئی ایسی بھی پیشن گوئی تھی کہ ایسے لوگ ہوا کریں گے؟ اور ایک میرا سوال اور ہے چھوٹا سا کہ میں نے پرسوں کسی چینل پہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا نہیں ہے. تو وہ کافی لوگوں نے فون کیے، تو پھر خاک سارا نے بھی ان سے پوچھا کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ وفات کا دن ہے تو پھر آپ لوگوں کی صلاح کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ یہ بہت پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. حقیقت پہ وہ بیان پھر انہوں نے کہا کہ برسی بھی نہیں مناتے. میں نے کہا پھر آپ برسی مناتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم وفات کی برسی بھی نہیں مناتے. میں چینل کا نام نہیں لوں گی، لیکن وہی لوگ جو ہر چیز یہ عوام کو کرنے کو کہتے ہیں اور خود ہی چینلوں میں بیٹھ کے یہ چیز کہتے ہیں، تو اس سوال پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے خالدہ رانا صاحبہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. آپ کے سوال ہمارے تک پہنچ گئے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب السلام علیکم. آپ کو مسز خالدہ رانا صاحبہ کا سوال پہنچ گیا آپ تک؟ ہاں جی فرمائیں. اچھا جی، انہوں نے 2 سوال کیے ہیں تو فرمائیں دونوں سوالوں کا جواب دیا جائے. آپ فی الحال میرے خیال میں جو انہوں نے دوسری بات کی ہے اسی پر آپ بات کر دیں برائے کرم، کہ وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ پیدائش کا دن ہے یا وفات کا دن ہے، اور پھر اس سلسلے میں کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس دن کو. جی یہ تو بڑی تاریخی بات ہے، اور جہاں تک سیرت النبی کی جو کتابیں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے مہینے کا جہاں تک تعلق ہے تو تاریخ کی کتابوں میں مثلا ابن کثیر کی ایک سیرت النبویہ ہے، پھر فتح الباری ہے ابن حجر کی لکھی ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی ہیں، پھر روض الانف وغیرہ ہیں. ان کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہی لکھا گیا ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بعض کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں 10 ربیع الاول کو ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر وہ کہتے ہیں وفات کے بارے میں، کیونکہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد باقاعدہ حساب کتاب کا اور سن کا اور تاریخ کا انتظام ہو چکا تھا، تو کہتے ہیں وفات تو قطعی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی تھی. تو باقی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی ربیع الاول میں جو بعض تقریبات ہوتی ہیں، جماعت احمدیہ بھی اس خوشی میں تو بہرحال شامل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں، اور یہ سلسلے سارا سال جاری رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو بعض رسوم ان لوگوں نے شامل کر رہی ہیں، میں نے بعض چینل پہ دیکھا ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ناچ گانا تک شروع کر دیا، اور انبیاء جن چیزوں سے انسان کو چھڑانے آتے ہیں اور بعض بڑے بھاری بھاری اخراجات کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں اور پھر سوٹ سلوائے جاتے ہیں، پھر ڈھول ڈمکے ہوتے ہیں. سیالکوٹ میں ایک دفعہ تھا، 91 کی بات ہے، تو سارے شہر میں نوجوان اور بچے نکل کے لوگوں سے پیسے مانگتے بھی تھے. یہ ساری بےہودہ رسمیں ہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہندوؤں کی یا بعض دوسری قوموں کی رسوم ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانی ہے تو کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. آپ کی امت کو دیکھ کر ان کے حوالے سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور جہاں تک میری اس بہن کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، میں اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی ملاؤں گا کہ یہ
جو زمانہ ہے اس میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی قوم ہے، انہوں نے ظاہری طور پر تو کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول کے حوالے سے بڑے یہ جشن مناتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عاشق دنیا میں آیا، امام مہدی اور مسیح، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ آئے تو اس کو جا کر میرا سلام کہنا، چاہے برف کے پہاڑوں سے گزر کر تمہیں جانا پڑے، تو بجائے اس کو سلام کرنے کے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ان مخالفین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو یہ یقین رکھیں کہ تمام انبیاء کے مخالفین ہمیشہ تباہ و برباد ہی ہوتے رہے ہیں، کبھی بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفوں کے بارے میں بھی بعض قطعی طور پر الہامات آپ کے ہوئے، کہ مثلا آپ کو یہ الہام ہوا کہ جو شخص تیری توہین کرے گا میں اس کی توہین کروں گا، کہ جو شخص بھی مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ توہین امیز رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا میں ان کے پردے پھاڑے گا۔ آج کل دیکھ لیں ہماری سب سے زیادہ مخالفت مثلا پاکستان میں ہے، اب اس وہاں کے علماء نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ آج کل جس طرح ان مخالفین کی اندرونی گند سب دنیا کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ اگر تم خدا کے نبی کی مخالفت کرو گے تو تمہاری اندرونی جو گندگیاں ہیں وہ دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آ جائیں گی، اور انشاءاللہ بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے مسیح کو دنیا پر فتح عطا فرمائے گا۔ مسیح موعود علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہام بھی کیا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی دنیا پر ثابت کر دے گا۔ آج خلافت احمدیہ کی آواز جس طرح ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، کون ایسا مذہبی لیڈر ہے، کون ایسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے عاشق صادق مسیح اور مہدی کی صداقت دنیا میں ثابت کرنے کے لیے علل اعلان یہ توفیق مل رہی ہے۔ تو یہ وہ روحانی حملے ہیں جو دنیا پر ہو رہے ہیں کہ مخالفین احمدیت کی زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی قرآن کریم میں بتایا ہے کہ انبیاء کے جو مخالفین ہیں ان کی زمینیں آہستہ آہستہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو انبیاء کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ان کو بالآخر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے جامع جواب دیا۔ میرے خیال میں ان کے سوال میں ایک اور حصہ بھی تھا شمشاد صاحب، کہ وہ پوچھی تھیں کہ جھوٹے دعوے دار آج بھی جو کھڑے ہوئے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کیا سلوک کر رہا ہے یا کیا سلوک کرے گا؟ تو اس حوالے سے وہ، کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے کافی ویڈیوز بھی اس طرح کی پھیلتی رہتی ہیں جہاں پہ سے دعوے دار اپنے دعوے کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جی سچے دعوے دار بھی دنیا میں ہوتے رہے ہیں اور جھوٹے دعوے دار بھی دنیا میں ہوتے رہے ہیں۔ سچوں کی بھی ایک تاریخ ہے اور جھوٹوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور جھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، ہم جب قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ بات یہ ہے کہ اگر تو کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اللہ پر افتراء کیا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ جو اللہ پر کذب باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ دعویٰ سچا ہے تو پھر اس کا جو انکار کر رہا ہے اور اس کی مخالفت کر رہا ہے خاص طور پہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں میں سے کون ظالم ہے، کون غلط راستے کے اوپر ہے، اگلا حصہ اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا اپنے دعوے کے اندر، اپنی سکیم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کا گروہ ہوتا ہے وہ غالب آیا کرتا ہے۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو شیطان کی طرف سے دعویٰ کرتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہاں اس چیز سے دیکھ لیں کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوتی جو جھوٹا ہوتا ہے۔ اب وہاں دنیا تو مخالفت کرے گی، جھوٹے کی بھی ہو جاتی ہے، سچے کی، بلکہ جھوٹے کی نسبتاً کم ہوتی ہے، سچے کی لازمی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو مخالفین طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس کو مٹانے کا،
سچے کے خلاف مخالفین ناکام ہو جاتے ہیں، سچا مٹتا نہیں ہے، جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جھوٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ بہرحال ناکام ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک رجل من اقصی المدینہ یسعی کہ دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم ایک ایسے شخص کو جو ربون اللہ کہتے ہو قتل کرتے ہو، تو اس نے کہا، قرآن کریم نے اس کے الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ ان یکو کاذبا فعلیہ کاذبہ، اگر تو وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس کے اوپر پڑے گا، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ یاد رکھو جن باتوں سے وہ تم کو ڈراتا ہے اس میں سے بعض بہرحال اس کی پوری ہوں گی۔ تو اب سچے کی نشانی یہ بتا دی کہ وہ کچھ وعیدی پیش گوئیاں بھی کرتا ہے اور کچھ وعدے کی پیش گوئیاں بھی کرتا ہے۔ جو وعدے کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ بہرحال اس کی پوری ہوتی ہیں، جو وعیدی ہوتی ہیں وہ شرطی ہوتی ہیں، وہ ٹال بھی جاتی ہیں توبہ استغفار سے، لیکن بعض پوری بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے اس طرح کے نشانات نہیں ہوتے، تو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے جھوٹ کا وبال اس پہ پڑے گا، قوم اس کے جھوٹ کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو غالب ہوتا ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ جو غلبہ ہے بہرحال الٹیمیٹ انجام کار وہ مجھے اور میرے رسولوں کو ہی ہوگا، جو جھوٹا ہوگا اس کو انجام کار غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے پھر، بالکل۔ تو ہم آگے آتے ہیں سوالوں کی طرف۔ میسج کے ذریعے سے سیدہ مبشر صاحبہ ہیں، انڈیا سے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ حضرت مسیح السلام کا تعلق باللہ کس طرح سے تھا، اور اس حوالے سے وہ جاننا چاہتی ہیں کوئی ایسا واقعہ جو حفاظت الہی کا نظارہ ہمیں دکھاتا ہو۔ تو مولانا صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز آپ بتائیں۔ جی، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام زندگی خدا تعالیٰ کی عبادت اور خدا تعالیٰ کے تعلق میں گزری، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح کے نام سے مشہور تھے کہ آپ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ آپ نے دنیا کے کوئی کام جو ہیں اس طرح نہیں کیے جس طرح ایک بندے کی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارا۔ آپ نے دعوے سے پہلے بھی اور دعوے کے بعد میں بھی، اور تمام انعامات جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے ہی آپ کو ملے ہیں، محدثیت کا بھی، امام مہدی کا بھی، نبوت کا بھی، تمام جو تو خدا تعالیٰ سے تعلق کے بغیر تو یہ انعامات مل نہیں سکتے۔ آپ کی بہت سارے واقعات ہیں، اس وقت کے حساب سے میں صرف ایک بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے کو ایک بولے کتے نے ڈس لیا تھا، اور اس پر وہ تمام آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ اب اس کا بچنا محال، اور یہ آج تک بھی یہ سائنس کہتی ہے کہ جب اس کے وہ آثار ظاہر ہو جائیں تو کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو شفا ملے۔ تو ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا کہ اب nothing can be done for عبد الکریم۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا گیا اور یہ تمام واقعہ بتایا گیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بچے کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ انت المجاز۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام ہے، اور مسلموں کو بتایا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بتایا گیا تو اس کے بعد بچے کے وہ تمام آثار جو ہیں وہ ختم ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر بھی اس بات پہ حیران تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب آثار ظاہر ہو جائیں یہ شاذ ہی کوئی ایسا واقعہ کہ وہ ایسا بندہ بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلق اور خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے کس طرح آپ کی متضرعانہ دعاؤں کو سنا، اور اس بچے کو خدا تعالیٰ نے شفا دی، اور ایک معجزہ کے طور پر شفا دی۔ جی بالکل، ایسے بہت سارے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح السلام کی سیرت کی کتابیں بھی ہیں، وہ بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات کے ساتھ، تو اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے کالر کی طرف۔ یہ غلام فاروق صاحب ہیں، جرمنی سے ہیں غلام فاروق صاحب۔ جی غلام فاروق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام فاروق احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے لیے بہت سے دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے
غیر احمدی لوگوں نے، کچھ شخصیات نے آپ کی سچائی کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، تو پلیز اس کے بارے میں بھی مختصراً کچھ بتائیں۔ ہاں جی، جزاکم اللہ۔ جی یقینی طور پر کہا ہے، تو اس بارے میں ہم فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے ان کا سوال سن لیا ہے۔ یہ بالکل بات درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے جو مخالفین تھے، غیر احمدی ہونے کے باوجود موجودہ زمانے کے علماء سے نسبتاً وہ لوگ بہتر نظر آتے ہیں۔ جہاں ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان خوبیاں نظر آتی تھیں، اس کا ان لوگوں نے برملا اظہار کیا ہے۔ مثلاً مسلمانوں کے ایک بہت بڑے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک دفعہ، بلکہ آپ کی وفات پر یہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ ان کی یہ خصوصیت وہ اسلام کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جاوے کہ تاکہ وہ محتم بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا، آئندہ بھی جاری رہے۔ مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ یہ اس زمانے کی اخبار ملت لاہور 7 جنوری 1911 میں سے میں نے یہ آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے سنایا ہے۔ اسی طرح احرار عام طور پر ہمارے بڑے شدید مخالف ہیں، لیکن ان کے ایک بہت بڑے اسکالر چودھری افضل الحق ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں کوئی جماعت تبلیغی اغراض کے لیے پیدا نہ ہو سکی، ہاں ایک مسلمانوں کی غفلت سے مضطرب ہو کر اٹھا، ایک دل مسلمانوں کی غفلت سے مضطرب ہو کر اٹھا، ایک مختصر سی جماعت اپنے گرد جمع کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بڑھا۔ اپنی جماعت میں وہ اشاعتی تڑپ پیدا کر گیا جو نہ صرف مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لیے بلکہ دنیا کی تمام اشاعتی جماعتوں کے لیے نمونہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ کا ایک بہت بڑے مخالف جو اہل حدیث ابھی تک بھی ان کے بعض رسالوں کو وہ دنیا میں شائع کر رہے ہیں، مولوی محمد حسین بٹالوی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پہلی کتاب براہین احمدیہ شائع ہوئی، اس پر انہوں نے جو تبصرہ لکھا وہ بڑا مشہور ہے۔ میں اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ براہین احمدیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہماری نظر میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کوئی کم سے کم ایک کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً آریہ و برہم سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھایا ہو۔ یہ رسالہ اشاعت السنہ اس زمانے کا ہے، اس کی جلد نمبر 7 میں یہ ہے۔ اسی طرح بعض اور بڑے بڑے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض دلائل کے بارے میں لکھا۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وفات مسیح کی جو خبر اللہ تعالیٰ سے دراصل الہام پا کر پھر دنیا میں کوئی متعارف فرمایا، اس کے بارے میں بعض نے لکھا کہ یہ ایک ایسا ہتھیار مولوی غلام احمد قادیانی یہ ہتھیار لے کر اٹھا اور اس نے ہندوستان سے لے کر کلکتہ تک کے پادریوں کو شکست فاش دی، اور پھر کہیں مسلمان ان پادریوں کے قدم ٹھہر نہیں سکے آپ کے مقابل پر۔ تو بے شمار ایسے حوالے جات ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ اگر کسی نے اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ دیکھنا ہے تو وہ قادیان جا کر وہ نمونہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم الشان اسلام کی خدمت سر انجام دی ہے، گو ان کو قبول کرنے کی اس طرح توفیق نہیں ملی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مسلمانوں کی خدمت کے کارناموں کو ان لوگوں نے ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ نے تھوڑے وقت میں ماشاءاللہ اتنے حوالے ہمارے سامنے اس وقت کے عصر حاضر کے علماء کے دیے، جزاکم اللہ۔ تو ناظرین اب ہم آگے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں خان صاحب یو کے سے۔ خان صاحب نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی فون کیا تھا اور وہ جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، اور ان کا سوال تھا کہ ہمیں کوئی
یا اس پروگرام میں انہیں بتایا جائے کہ حضرت مسیح السلام کی صداقت کے حوالے سے کوئی زمینی نشان یہاں پہ اس کا ذکر ہو. سعد خان صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں جزاک اللہ. خان صاحب آپ سے ایک عرض ہے، آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ جواب دیں، تو اگلے پروگرام میں پھر میں انشاءاللہ اس پر 10 منٹ یا 5 منٹ میں گفتگو کروں گا. تو اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام ہمارا ایسی بحث مباحثے کے لیے نہیں ہے. آپ اپنا سوال دیں تو ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی. باقی اللہ تعالیٰ ہے جو اس کے بارے میں دلوں کو تسلی دے سکتا ہے. تو اگر اس حوالے سے کوئی مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ ہم سے خوشی سے کریں، تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ اس کا جواب دیں گے. جی سنیے نا، یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اگلے ہفتے پہ، ابھی تو ٹائم تھوڑا. جی میرا پھر وہ سوال وہی ہے کہ نبی کی موجودگی میں امت پر عذاب نہیں آتا، یہ تھا کہنا مرزا صاحب کا. اب میں اس کے لیے جواب دینا چاہتا ہوں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس موضوع کو چھوڑ دیتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے عیسائی پادروں کی بولتی بند کر دی. جی بولتی بند کرنے سے مطلب اللہ جواب کر دیا ان کو، یہی کہا آپ نے ابھی 10-15 منٹ پہلے. بولیے نا صاحب. عیسائی پادریوں کے حوالے سے لازماً ایسی یہاں پہ گفتگو ہوئی تھی کہ آپ کی ایسے دلائل تھے، آپ نے حجت تمام کی ان کے سامنے، وہ ایسے بائبل کے حوالے سے آپ نے ان سے گفتگو کی، ایسے عقلی دلائل دیے کہ وہ آگے لاجواب ہوئے. تو اس طرح کا ذکر تو لازماً ہوا اس پروگرام میں. تو آپ اپنا سوال پلیز دیں. خاک صاحب نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہاں پر ہم اس طرح سے بحث نہیں کر سکتے. آپ بے شک اپنا نمبر دے دیں، آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں مقیم ہیں، وہاں پر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے، ایک سیٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن پروگرام میں اس طرح سے یہ سارا وقت اس چیز کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی خان صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ قادیان میں عذاب نہیں آئے گا، بیماری نہیں پھیلے گی. جی قادیان میں، لیکن ہزاروں اس بیماری سے اللہ کو پیارا ہو گئے. مرزا صاحب کے گھر میں بھی بیماری آ گئی، ان کے پڑوس میں ہندو رہتا تھا، ٹھیک ہے، بیگا ناتھ رام، ہاں جی وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں. ہاں جی خان صاحب، جی آپ کا سوال ہم بالکل سمجھ گئے ہیں، آپ کا اشارہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ جیسے پچھلی دفعہ شمشاد صاحب ہی نے اس کا جواب دیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ تعاون ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور یہ آپ کی صداقت کے نشان کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ اس کو بھیجے گا. اور اس میں نشان یہ ہوگا کہ تو اور تیرے گھر کی جو 4 دیواری ہے وہ سارے لوگ محفوظ رہیں گے. تو اس حوالے سے شمشاد صاحب نے اس بارے بات کی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیان میں تو عذاب آیا ہے، بلکہ آپ کے پڑوس میں بھی آیا ہے. تو یہ بات کس اس میں تضاد سمجھ رہے ہیں؟ تو شمشاد صاحب پلیز آپ اس بارے میں فرمائیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ قادیان میں بالکل تعاون نہیں آئے گی. یہ بات نہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی، نہ میں نے یہ بات عرض کی تھی. خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ قادیان میں ہزاروں موتیں ہوئیں، یہ دعویٰ خان صاحب کا ہے. یہ اس کا ثبوت دینا کہ واقعی ہزاروں ہوئی تھیں، یہ خان صاحب کے ذمہ ہے. باقی رہی ان کی یہ بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یعنی پڑوس میں ایک ہندو مرا تھا، یہ بات بالکل درست ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں. بلکہ پڑوس میں ہندو کا مرنا یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بالکل صحیح تھی. آپ نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جہاں تک انسانی طاقت کے اندر یعنی اس کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ قادیان میں بالکل تعاون نہیں آئے گی. جو وعدہ تھا نزول المسیح میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انی احافظ کل من فی دار الا الذین علوا من استکبار، کہ سوائے ان لوگوں کے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کے ساتھ یعنی تکبر اختیار کیا ہے، زیادتی کی ہے، سرکشی اختیار کی ہے. اور انہو اول قریہ تھا، اس بستی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اس کی وضاحت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہیں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بستی سے کہ یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہیں آئے گی. وہاں تعاون جارف کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا ہے کہ تعاون جارف نہیں آئے گی. یعنی اس سے مراد جیسے لوگ کتوں کی طرح مرتے ہیں اور محلوں کے محلے خالی ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت قادیان میں نہیں آئے گی. یعنی کسی حد تک تو آئے گی، یہ درست ہے، لیکن اس طرح نہیں آئے گی. اس طرح اللہ تعالیٰ قادیان کو باقی دوسری بستیوں کی نسبت محفوظ رکھے گا اور یہ ایک واضح نشان ہوگا.
اور اس دور میں تو کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. آج خان صاحب 100 سال کے بعد یہ فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لانا چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں اگر تھے تو وہ کہاں سے انہوں نے یہ اس بات کو نوٹ کیا ہے. ہاں یہ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام تھا اور یہ کہ انی احافظ کل من فی الدار، اور ساتھ یہ بھی تھا پھر آگے اگلے الہام میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ احافظوں کا خاصتاً تیری خاص طور پہ حفاظت کروں گا. ایک تو قادیان میں حضور نے فرمایا تھا کہ آئے گی ضرور لیکن تعاون جارف نہیں آئے گی کہ لوگ کتوں کی طرح مرتے پھریں. ہاں اس گھر کی 4 دیواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وعدہ کیا ہے کہ اس گھر کی 4 دیواری میں نہیں آئے گی. اور یہ دیکھیں ثبوت تو خان صاحب نے خود مہیا فرما دیا کہ انہوں نے کہا کہ پڑوس کے اندر ایک ہندو مرا، یعنی پڑوس تک وہ کا تعاون آئی لیکن اس تعاون کے جراثیموں کو وہ دیوار کراس کرنے کی اجازت خدا نے نہیں دی. جب پڑوس تک آ گئی تو آپ کے گھر میں آنے سے اس کو کیا چیز مانے تھی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی جو اس کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی، کیونکہ خدا کا وعدہ تھا کہ اس سے آگے اس کو بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو میرے خیال میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی صداقت خان صاحب کے بیان سے خود ہو جاتی ہے کہ پڑوس تک آئی ہے، وہاں ہندو مرا ہے، وہ ہندو مخالف تھا لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تعاون داخل نہیں ہوئی. ایک چوہا بھی حضور فرماتے ہیں کہ نہیں مرا، ایک مطلب جانوروں تک بھی جانوروں پہ بھی اس کا اثر نہیں ہوا. رہی بات یہ کہ آئی ہے، یہ درست بات ہے اور یہ تو اس کے اندر وعدے میں تھا ہی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ ایک کسی حد تک ضرور آئے گی، ہاں تعاون جارف نہیں آئے گی. تو یہ واضح ہے جو آپ نے فرمایا کہ تعاون جارف ہے، اور اگر جارف کو ہٹا دیں خالی تعاون کو عام کر دیں تو ظاہر ہے ایسے اعتراض تو پھر پیدا ہوں گے. جزاکم اللہ. خان صاحب آپ بے شک اگلے پروگرام میں ہم سے پھر رابطہ کر لیں، اگر اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اور مزید کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم کو ضرور شامل کریں گے. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ہمیں کال کرتے ہیں. ہم اب اپنے اگلے کالر کی طرف آتے ہیں. یہ پاکستان سے ہیں عتیق الرحمان صاحب، اور اس وقت ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا ہے تو فضل الرحمان صاحب سے میں درخواست کروں گا اگر آپ بعد میں مختصر سا اس بارے میں ان کا جواب دے دیں. جی عتیق الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی عتیق الرحمان صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ اکثر کا سوال یہ تھا کہ جیسے حضرت مسیح موعود کا بات روایت میں آتا ہے کہ مکہ یا مدینہ میں ظہور ہونا تھا، تو غیر جماعت اسی بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا تو ظہور مکہ میں یا مدینہ میں ہونا تھا، تو وہ انڈیا سے کیسے ظہور ہو گیا ان کا؟ ٹھیک ہے جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. فضل الرحمان صاحب آپ نے سوال سن لیا ہے؟ ہاں جی میں نے سوال ان کا سن لیا ہے. عرض یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بعض ایسی روایات دیکھی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ مسیح کا ظہور مکہ سے یا مدینہ میں ہونا تھا، اس طرح بعض اور روایات بھی ہیں کہ بیت المقدس سے ہونا تھا. لیکن ایک اور زیادہ اس سے مضبوط روایت مسلم کی ہے جس میں بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسیح آنے والا ہے، کہ یہ مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے، اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آنے والے مسیح کو دمشق کے مشرق میں قرار دے رہے ہیں، نہ مکہ مدینہ کے مشرق میں ہے نہ مدینہ مکہ کے مشرق میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی جب ہم دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ دمشق کے مشرق میں کوئی بستی ہے، اور پھر اس کی تائید بہت سارے اور بھی لوگوں کے الہامات اور رویا کشوف سے بھی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ انبیاء اس طرح معین عام طور پر پیش گوئیاں نہیں کیا کرتے کہ سن بھی بتا دیں، نام بھی بتا دیں مدینہ کا، عمومی حالات بتاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک صاحب ایمان اور صاحب فراست انسان جو ہے وہ دعائیں کر کے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کرتا ہے کہ کون وہ صحیح ہے جو دراصل اس پیش گوئی کا مصداق ہے. تو میں نے جیسے عرض کی کہ جو زیادہ واضح پیش گوئی ہے، تفصیلی پیش گوئی ہے مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں، جس میں آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ بھی قرار دیا گیا ہے. اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آنے والا جو مسیح ہے وہ فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق. جی تو اس وقت جتنا ٹائم ہے میں نے اس کے مطابق
مختصر سا اس کا جواب دے دیا ہے۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہمارے پاس اب ایک اور سوال ہے، یہ اظہر مجید صاحب کا ہے، پچھلے پروگرام میں بھی ان کا سوال آیا تھا، تو وہ ہم سے دجال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو حفیظ اللہ صاحب، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 6 منٹ ہیں، تو آپ پلیز مختصر طور پر اس بارے میں فرما دیں۔ جی میں کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بہت ساری علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، اور دجال کی سواری کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا فتنہ یا ایسا اس کا جب ظہور ہوگا، ہر قوم کے نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ ہر ایک اس کے متعلق سوچے، فکر کرے، غور کرے، اور یہ بات دوسروں کو بتائے۔ اب کون کون سی حضرت مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں؟ اب اگر ان نشانیوں کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایک شخص میں نہیں پوری ہو سکتی، ورنہ وہ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہیں، جس طرح کے بعض احباب مانتے ہیں اس کے بارے میں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے چہرے پہ کاف را لکھا ہوگا، کاف اور رے لکھا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ تو آسمان بارش برسانے لگ جائے گا، وہ جس کو چاہے گا زندہ کرے گا، جس کو چاہے گا مارے گا، اس کے ساتھ پہاڑوں کی طرح اناج ساتھ چلے گا۔ اب بارش برسانا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، قرآن کریم میں اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ کسی کو زندہ کرنا ہو اور مارنا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ اگر کہیں کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کے اندر اس طرح کی خدائی صفات آ جائیں گی اور اس کا کوئی، حضرت آن نے فرمایا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جو دجال کا گدھا ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ اس کی پیٹھ پر سواری کریں گے، اور لوگ اس کے پیٹ میں سواری کریں گے، اور اس کے پیٹ کے اندر چراغ ہوں گے، اور اس کے اندر کھڑکیاں ہوں گی۔ یہ تمام احادیث کے الفاظ ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ ایسا کون سا گدھا ہے جس کا پیٹ چاک کر کے لوگ اس کے اندر سواری کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ گھاس نہیں کھائے گا بلکہ پتھر کھائے گا، یعنی کہ آگ سے وہ چلے گا۔ پھر جب چلنے سے پہلے وہ اپنے مسافروں کو آواز بھی دے گا اپنے بتانے کی۔ پھر فرمایا کہ جب آسمان میں جائے گا تو اس کی گردن جو بادلوں سے بھی اوپر ہوگی، اور اگر وہ سمندر میں چلے گا تو اس کے صرف گھٹنوں تک پانی آئے گا۔ تو یہ تمام نشانیاں دجال کے گدھے کے متعلق بیان کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال کی حقیقت بیان فرمائی تھی تو مدینہ میں ایک شخص کے متعلق شک گزرا تھا، تو بعض صحابہ نے کہا شاید وہ دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ تشریف لے کے گئے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر صرف ایک علامت تھی، اور وہ جو تھا ایک آنکھ سے کانا۔ اس کے علاوہ جتنی علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس میں پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی بعض صحابہ کو شک تھا کہ یہی دجال ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا کہ اگر جب تک میں ہوں تو پھر میں اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن جب میں نہیں ہوں گا تو پھر ہر شخص اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ پہ حضور فرماتے ہیں بینا انا نائمن اطوف بالکعبہ، کہ میں نے سوتے ہوئے یہ دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور وہاں مسیح دجال کو دیکھا میں نے۔ تو اگر ظاہری طور پہ یہ لیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس میں نعوذ باللہ تضاد نظر آتا ہے، لیکن آج کے حالات میں یہ چیز بالکل سامنے نظر آ گئی ہے۔ مثلا اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک لوہے کا قطعہ سا ہوگا وہ آسمان میں اڑے گا، تو کیا صحابہ اس بات کو سمجھ سکتے تھے؟ تو اس وقت بہترین مثال گدھے کے ساتھ دی ہے۔ تو یہ نئی جو آج کی ایجادات ہیں، یہ سواریاں ہیں، اگر خواہ وہ ریل ہے، خواہ بس ہے، خواہ ہوائی جہاز ہیں، خواہ وہ بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، یہ تمام آج کی ایجادات ہیں، ہر فن دجال کے گدھے کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ اور آج جو قومیں اس کو بنانے والی ہیں، نئی ایجادات کو ایجاد کرنے والی ہیں، حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور ایک ایک حرف ان قوموں میں اگر ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ لیں اور اس کو ان کے اوپر لاگو کریں تو بالکل چسپاں ہوتے ہیں۔ مثلا ان کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوگا۔ آج دیکھ لیں کہ یہ قومیں خصوصاً ان کے پاس جس کو چاہتے ہیں زندہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، اقتصادی
پابندیاں جس پہ چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں، جو ان کی بات مانتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو ان کی بات نہیں مانتا وہ ان کے خلاف یہ اقتصادی پابندیاں اور دوسرے مسائل ان کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ پھر تمیم دارمی نے لکھا ہے کہ دجال کو انہوں نے حالت کشف میں ایک گرجے میں بند قید دیکھا ہے۔ تو گرجے سے کیا مراد ہے؟ بند کون ہے؟ تو یہ حقیقت میں عیسائی قوتیں، اور خصوصاً جو دجال کے لفظ سے بھی ہے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، کذاب، یہ دجل کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ تمام جو آج یہ اقوام ہیں، حقیقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یہی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے دجال اور گدھے کے متعلق، یہ ایک مسلمانوں میں نہیں بلکہ دوسری قوموں میں اسے مذاق اڑانے والی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے متعلق اس طرح کی بات کی جائے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اس گدھے کو معلوم کر لے کہ وہ گدھا کہاں ہے، وہ کس کے تابع ہے، اس میں کیا صفات ہیں، وہ سفاری کہاں پہ کون استعمال کرتا ہے، کس نے ایجاد کی ہے، تو وہ قومیں بہت آسانی سے پتہ چل جاتی ہیں کہ دجال کون ہے۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم ہمارے پروگرام کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، ہمارے پاس اب کوئی وقت بالکل باقی نہیں رہا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اسی وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خاکسار ایک تو ہمارے ویورز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، ہمارے ناظرین کا جنہوں نے اس پروگرام میں سوالات بھجوا کر، فون کر ایک اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے پینلسٹ کا بھی خاکسار بہت ممنون ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر بہت اچھے طریقے سے سوالات کے جوابات دیے۔ تو یہ راہدہ کا پروگرام آپ کو جرمن اسٹوڈیو سے پیش کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ اگلے 2 مرتبہ ہفتے کے روز بھی ہم اسی وقت آپ کی خدمت میں آئیں گے، تو ضرور آپ پھر راہدہ کو دیکھیے گا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین